ادھر ایوان میں لوگوں نے بھیجا ہے، وہاں پر پہلے سے ہی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے بارے میں علم ہوا کہ انہوں نے انتہائی ناجائز بھرتیاں کی ہیں قومی اسمبلی میں، تو لہٰذا سب سے پہلے احتساب تو یہ نیشنل اسمبلی کے سیکٹری ایڈمن اور یہ جو انہوں نے ناجائز بھرتیاں کی ہیں، میں ایوان پہ سب سے پہلا احتساب ان کا کروں گا اور ان کے حوالے سے باسپرس کروں گا کہ یہ پاکستان میں ٹیلنٹ کا قحط ہو گیا، افسران کی قحط ہو گئی کہ یہ 11واں دفعہ کسی آدمی کو آپ سیکٹری کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور کروڑوں روپے تنخواہوں کی مد میں لے جا چکا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ صرف انتہائی کمپیلنگ یعنی مجبوری کی حالت میں آپ کسی شخص کو ایک دفعہ کنٹریکٹ پہ امپلائی کر سکتے ہیں، ری ایکسٹینشن پہ قطعاً ہے۔ علم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ 11ویں دفعہ اس سیکٹری کو کس طرح دیا گیا۔ اسی طرح سیکٹری ایڈمن جو کوئی ڈی ایم جی افسر ہے وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا سب سے پہلا انکاؤنٹر جو ہوا وہ بھی ایسے لوگوں سے ہوا جو قانون سازی کر رہے ہیں، خود قانون کے منافی یہ اپنے مناصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر، رات شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر آزاد امیدوار حکومت بناتے ہیں، ان کے نمبر پورے ہیں تو ہم ان کو ایوان میں ویلکم بھی کریں گے اور مبارکباد بھی دیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی۔ ہمارے نمبر تو پورے ہیں، بس یہ جو انہوں نے فارم 47 میں جیل سازی کر کے ہمارے نمبر چھینے ہیں یہ ہمیں واپس کر دیں۔ اگر تھوڑی سی شرم و حیا ہے اس شہباز شریف کی آنکھوں میں اور رتی بر ضمیر ہیں تو اس کو شرم آنی چاہیے ایک ایسے نشست پہ بیٹھنے سے جو اس کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ ان کو علم ہے نواز شریف اپنی سیٹ لاہور کی آرا ہوا ہے، مریم نواز جو نامینیٹ ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب وہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے، آوا بگڑا ہوا ہے۔ 80 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے چوری کی ہیں اور وہ بھی پہلے فارم 45 پرانے زمانے میں یا آج اس الیکشن سے قبل فارم 45 جو تھا وہ ٹیمپر ہوا کرتا تھا۔ اب اس دفعہ یہ کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 1 نواز شریف کو یہ بتانا تھا کہ عوام نے آپ کی یہ حیثیت کر دی ہے، اور دوسرا اگر پولنگ سٹیشنوں پہ یہ ڈرامہ ہوتا تو ملک بھر میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہوتے، تو پلان بی کے تحت انہوں نے فارم 47 جو ہیں اس کو ٹیمپر کر دیا۔ مروز صاحب کیا پی ٹی آئی سرپرائز دے سکتی ہے وزیر اعظم کی جب ووٹنگ ہوگی؟ عمر ایوب صاحب بن جائیں گے وزیر اعظم؟ میرے اطلاعات کے مطابق 21 لگ بھگ حلقے قومی اسمبلی کے وہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ سے سٹے ہو چکے ہیں۔ اگر 50 کے لگ بھگ حلقے سٹے ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے؟ اس طرح صوبائی اسمبلی کی ان کی سیٹیں سٹے ہوں گی تو ریزرو ان کی کہاں سے آئیں گی؟ لہٰذا ان کا حکومت بنانے کا جو ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ مروز صاحب بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی تیسری قسط آ رہی ہے، لیکن تیسری قسط میں انہوں نے شرط رکھی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ہم تیسری قسط دیں گے، تو اب وہ تیسری قسط دے ہی دے گی؟ کس طرح کی انٹرنیشنل رپورٹس پاکستان کا جو الیکشن ہوگا اس کے اوپر آپ سپورٹ کریں گے؟ ہم نے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو سپورٹ کیا تھا، قطعاً نہیں کریں گے تاکہ یہ پیسے ان چوروں کو ملیں اور یہ جناب پھر جو ہیں باہر بھیجیں۔ آئی ایم ایف کی ڈیل میں فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن شرط تھی اور الیکشن کا انہوں نے یہ حل کر دیا ہے، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف پہلے ہم نے کوآپریٹ کیا تھا، انشاءاللہ کور کمیٹی اس پہ ڈسکس کرے گی، خان صاحب سے ہم اس پہ بات کریں گے اور ایک کلیئر کٹ موقف کے ساتھ آئیں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو نظریں تو یا جو ڈائریکشن آئے گی تو وہ پی ٹی آئی کی طرف آئے گی۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کے بل بوتے پہ ریمیٹنسز کی مد میں اس ملک کو ان معاشی بدتری سے نکال سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر یہ شرط ہے کہ جی قوم ڈیفالٹ کرے گا اور ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پی ٹی آئی نے پھر قربانی دینی ہے، ہمارے لیے ڈیفالٹ سے قبل اور تمام چیزوں سے اول تر جو ہے وہ رول آف لا ہے
जिस मुल्क में जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी ना हो वो अखलाकी तौर पे भी डिफ़ॉल्ट कर चुका होता है, कानूनी तौर पर भी कर चुका होता है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है 10 दफ़ा ये मुआशी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन मुल्क को ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ की। अगर रूल ऑफ लॉ कंप्रोमाइज़ होती है मुआशी डिफ़ॉल्ट पे, हमारी तरजीह जो है रूल ऑफ लॉ होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हमने बारहा आपसे रिक्वेस्ट की कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो किस वजह से यही बात तो मैं कर रहा था कि पीपल पार्टी हमें बार बार कह रहे थे आए मिल के हुकूमत बनाते हैं। हम पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसे लोगों के साथ हुकूमत बनाने पे जो खुद मैंडेट चोरी कर चुके हैं। तो लिहाजा प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी ये तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो साहब पीपल पार्टी MQM और नून के साथ जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, कतईन जो है हम हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। शुक्रिया। हाँ ये जरा आमिर एक मिनट, हाँ बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात करना जरा चाह सुन रहा ले हूं। एक मिनट। मेरा तल्लक हल्का 141 से NA और 26-28 साल का अरसा बाहर गुजारा हुआ है कोरिया जापान। मैं गारंटी करता हूँ कि अगर ये इमरान खान साहब को ले आए, IMF का कर्जा ना उतरे तो मुझे किसी भी चौंक पे लटका के फांसी दे दें। और इंशाल्लाह मेरे पास ऐसे ऐसे विजन हैं, आइडिया हैं। अगर कर्जा IMF का ये कौम ना उतारे तो मुझे किसी भी चौक में फांसी दे दें और अल्लाह के हुक्म से मैं लेने के लिए तैयार हूँगा। ये कोई मसले नहीं है। इंशाल्लाह जब ऐसे नौजवान ऐसे जज्बात रखने वाले इंसान इमरान खान के साथ हैं, और इंशाल्लाह हम ये मुल्क भी चलाएंगे और हम IMF का कर्जा क्या हम कर्जे देंगे इंशाल्लाह लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया।